الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات. اور بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ الفرقان آیت نمبر 30. اللہ کا کلام جس میں اللہ اپنے حبیب کے کلمات کو الفاظ کو قرآن کے عنوان سے بیان کر رہا ہے. ہاں ایسا ممکن ہے کہ الفاظ کسی اور کے ہوں مگر وہ قرآن کہلائیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں مگر یہ قرآن ہے یا نہیں؟ بڑا جاگتا ہوا مجمع ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا تھا. اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ پورے قرآن کے برابر کا وزن رکھا ہے سورہ الحمد کا. لقد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم. ہم نے سورہ الحمد اور قرآن دو چیزوں کو ہم نازل کر رہے ہیں. پورا قرآن ایک طرف اور 7 آیتوں والا سورہ ایک طرف. اور وہ جو قرآن کا ہم وزن سورہ ہے اس کے پہلے الفاظ حضرت ابو طالب کے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ کلام کسی اور کا ہو مگر اللہ کو اتنا اچھا لگے کہ اللہ اسے قرآن بنا دے. اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ الفاظ سرکار دو جہاں کے ہیں اور قرآن کا عنوان رکھتے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. محشر میں رحمت للعالمین شکایت کریں گے. شکایت اور رحمت للعالمین دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ جو رحمت للعالمین ہے وہ شکایت کیوں کرے گا؟ یہ قرآن ہے بھائی. قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک ہوتا ہے. قرآن پہ شک نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے.
اور نبی مکرم قیامت میں جب شکایت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اتنا سنگین ہے جو رحمت للعالمین بھی شکایت کرے۔ اب آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ شکایت یہ ہوگی کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جسے مفسرین میں اور خاص طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے اس زاویے سے لیا کہ نبی شکایت کریں گے قرآن نہ پڑھنے والوں کی۔ قرآن کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، یعنی طاق میں رکھ دیا تھا، یعنی جزدان میں رکھ دیا تھا، یعنی انہوں نے باکس میں اور صندوق میں رکھ دیا تھا، قرآن کو دور کر دیا تھا، قرآن سے استفادہ نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، گویا یہ سمجھ میں آنے والی بات۔ مگر عزیزان گرامی، نبی مکرم کے زمانے میں اور آپ کی رحلت کے بعد اور دور گزرنے کے بعد جتنے مسلمان تھے اتنے ہی لوگ تو قرآن پڑھتے نا، اور آج جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی پڑھیں گے۔ تو آپ ذرا مقدار بنائیے کہ زیادہ پڑھنے والے کون سے دور میں؟ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کثرت سے چھاپی جاتی ہے، کثیر الاشاعت کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ واحد کلام ہے جسے حفظ کیا جاتا ہے۔ اس پاکستان میں 1000 سے زیادہ تو شیعہ حافظان قرآن ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت کے ہاں حافظان قرآن ہے۔ اس وقت قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اب پڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا تو قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوگا نا۔ تو یعنی کیا معلوم کہ قیامت آنے سے پہلے سب قرآن پڑھنے لگ جائیں؟ مگر یہ تو آیت ہے، یہ تو ہونا ہے کہ قیامت میں نبی جب شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو تنہا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا، تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ قرآن جو مصحف ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں نبی شکایت کریں گے۔ بات تو کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کہیں گے میں نے اسے علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے تنہا کر دیا۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے، مجھے اندازہ ہے یہ 3-4 گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سب علیحدہ علیحدہ ٹائم بتا رہی ہیں۔ تو جی وہ جو بڑی گھڑی لگ رہی ہے وہ صحیح ٹائم بتا رہی ہے۔ آپ کی بیداریاں بتائیں گی کہ ابھی ویسے بھی علی والوں کی زندگی میں شام نہیں آتی۔ ابھی میں جب آیا تو میرے بھائی جو ابھی نظامت کر رہے تھے، کیا نام ہے، صداقت، ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں 13 ربیع الاول کو کوئی آ کر کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو میں تو صرف اتنا کہوں گا ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کریں۔ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے۔ جی یہ غیر معیاری لوگ۔ اب تو پاکستان کی ریاست نے بھی انہیں گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ لیں۔ تو ہمارا بنتا نہیں ہے، معیار نہیں بنتا۔ یہ ہم ان کے بڑوں کا پاک ممبر پہ نام نہیں لیتے۔ یہ اہل بیت کے ذکر کی جگہ ہے بھائی، یہاں بات ہوگی تو اہل بیت کی ہوگی، اور ویسے بھی بات ہے ہی اہل بیت کی۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ توجہ کر لی آپ نے؟ اور ہر بیدار دماغ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ عالی ہو جائے۔ ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں،
ہم سب فطری طور پر کمال جو ہیں، ہم کمال پسند کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں جہاں بھی کمال نظر آئے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم ہیں ہی مرید کمال. اب کمال کسی کے نزدیک حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کمال کسی کے نزدیک علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کمال کسی کے نزدیک غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات بناتا ہے. کمال کسی کے نزدیک عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے. کمال کسی کے نزدیک سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے. کمال کسی کے نزدیک شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے مراسم بڑھاتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیا. اگر کسی کو علم چاہیے تو اس دروازے پر آنا ہوگا. اور حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسنین ہو، اس علی کا حسن کیسا ہوگا. اور غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ جو اللہ اکبر، غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ جو غیر سے دودھ نہ پیتا ہو وہ غیر کو اپنے اوپر حاکم کیسے مانے گا. اور عزت کی تو کیفیت یہ ہے کہ میرے مولا فرمائیں گے ان الدائی ابن الدائی قد رقص بین اثنتین. اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے. بین السلت و ذلہ، مولا حسین کے الفاظ ہیں. مجھے اس بد کردار عورت کی اولاد نے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے. بین السلت و ذلہ، یا ذلت کا رستہ لوں یا موت کا. ہے ہاتھ من الذلہ، اور یقین رکھو ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے. ہم موت کو قبول کریں گے مگر ذلت ہمارے قریب نہیں آتی. توجہ کر لیا آپ نے. اور سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ روٹی مانگنے آنے والا ایک تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَاسِيرًا. آنے والا مسکین تھا، مساکین نہیں تھے. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی. آنے والا یتیم تھا، یتامہ نہیں تھے. آنے والا اسیر تھا، اسرا نہیں تھے. مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملیں. میں مولا کی بارگاہ میں کہوں یا علی آپ بھی افطار کر لیتے اور اسے بھی ایک روٹی دے دیتے. تو سخاوت کی کیفیت یہ ہے کہ مولا کا جواب یہ آئے گا مانگنے والے نے کب کہا ہے علی کی روٹی چاہیے. جتنے گھر میں رہتے ہیں سب عطا کریں گے. سخاوت کی کیفیت یہ ہے. اور شجاعت کی تو کیا بات کروں، جس کا نام ہی بہادر بنا دیتا ہو، جس کے نام سے شجاعت آتی ہو. جی قدیمی سکھوں کا شہر ہے، سرداروں کی بھی رہائش ہے نا یہاں. ایک سردار جی کہنے لگے میرا پوتا صبح شام آتے جاتے اچھلتا کودتا آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. جس نام میں ماشاءاللہ مل کے جواب دیجیے گا، جس نام میں طاقت اور شجاعت ہو اور جس کا تذکرہ لوگوں کو بہادر بناتا ہو. یہ ہمارے درمیان سے بھی اگر کوئی آپ کو کبھی کہتا ہوا نظر آئے نا کہ کب تک مولا علی کے فضائل پڑھو گے، بعض لوگ کہتے ہیں کب تک خیبر و خندق پڑھو گے، تو انہیں پہلے یہ کہہ دیا کریں کہ جب تک قرآن ہے خیبر و خندق بیان ہوگا. بھائی قرآنی آیات ہے نا، قرآنی واقعات ہے نا، یہ ان سے کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ یہ تو مجھ خطیب کا اور ہم ذاکرین کا ہنر ہے کہ ہمیشہ ایک نئے پہلو کی طرف توجہ دلائیں. جب کسی نے مولا علی سے پوچھا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو کیا سواروں کو پہلے مارتے ہیں؟ لوہا جو زیادہ پہنے ہوئے انہیں پہلے مارتے ہیں؟ لمبے قد والوں کو زیادہ مارتے ہیں؟ آپ جب میدان میں جاتے ہیں تو پہلے کسے مارتے ہیں؟ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. میں خون کم بہاتا ہوں، میں خون کم بہاتا ہوں.
بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، پھر چھوٹے تو خود ہی چلے جاتے ہیں۔ کیا انداز ہے۔ کسی نے پوچھا مولا جب ہمیں آپ سے کوئی غرض، کوئی کام، کوئی رہنمائی لینی ہو اور میدان میں آپ اترے ہوئے ہوں تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ ہم آپ سے کہاں ملنے آئے؟ حضرت نے فرمایا جہاں میں اپنی سواری سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں بھاگنے والوں کے پیچھے جاتا ہوں، نہ کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے قریب آئے۔ پھر ایک نے مسکرا کے کہا یا علی یہ بھی بتا دیجئے جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آ جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے جب میرے سامنے آ جاتا ہے تو مجھے اس پہ رحم آتا ہے، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ چلا جائے، میں بچ جائے میرے ہاتھوں سے۔ اور علی مولا اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ضدیں جمع تھیں۔ تھوڑی گردن ہلانا بھائی، جو سبحان اللہ بولنے کے عادی نہیں ہے وہ گردن ضرور ہلا دیں۔ کچھ صاحبان تو مجھے اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ایسے، پاشا بھائی ایک صاحب بہت دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا صاحب یہی سب سے بڑے پروفیسر ہیں یہاں پر، تو برابر والے کی کوہنی لگی تو گر پڑے۔ میں نے بعد میں پوچھا ہوا کیا تھا، کہنے لگے آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بات تھوڑی سی آگے جائے، اچھا زبردستی بھی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، آپ کو بات اچھی لگے تو گردن ہلا دیجیے گا، زبردستی تو میں مجلس بنانا نہیں چاہ رہا اپنی۔ بات آگے بڑھے۔ مولا علی اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات میں ضدیں جمع تھیں، جو جامع الاضداد ہونا اسے سمجھنا ناممکن ہے، اس کی معرفت ناممکن ہے۔ ضدیں جمع ہونا اس وقت رات ہے نا، کوئی کہے اسی وقت میں دن بھی ہے، یہیں پر مت بتائیے گا مجھے کہ اس ملک میں دن ہے، یہیں پر رات بھی ہو اور یہیں پر دن بھی ہو، کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا نا جی۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ضدیں جمع تھی۔ مثلا جو حاکم ہوتا ہے وہ زاہد نہیں ہوتا، اور جو زاہد ہوتا ہے وہ حاکم نہیں ہوتا۔ علی زاہد ایسے ہیں کہ ہر ولی اپنا مرشد علی کو مانتا ہے، لہذا اچ شریف ہے، دہلی شریف ہے، سہون شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے۔ ہر زاہد علی کو اپنا مولا مانتا ہے۔ علی اتنے بڑے زاہد ہیں، اور حاکم ایسے ہیں کہ ابھی 2005 کے اندر کوفی عنان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اعلان کیا، خطوط لکھے اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا کے 156 ممالک کو، اور کہا کہ جس کے پاس اچھی حکومت چلانے کا نظام ہے، مشورے ہیں، مقالے ہیں، تحقیقات ہیں، ریسرچ ہے، وہ ہمیں بھیجیں تاکہ ہم انہی نکات کو پوری دنیا کے حکمرانوں کو بھیجیں کہ ایسے حکومت چلاؤ۔ تو لوگوں نے بڑی بڑی تحریریں لکھی، سینکڑوں کی تعداد میں تحریریں پوری دنیا سے جمع ہوئیں، اور کسی ایک مولا کے مرید نے مولا علی کا خط بھی بھیج دیا، جو حضرت مالک اشتر کو مولا علی نے گورنر بناتے ہوئے لکھا تھا۔ اور جب وہ تحقیقات کا عمل مکمل ہوا اور اختتامی خطاب کیا کوفی عنان نے، وہ کٹنگ بھی میرے پاس موجود ہے، تو اس نے اس اختتامی خطاب میں کہا کہ ہمارے پاس تحریریں تو بہت آئیں پوری دنیا سے، مگر ان ساری تحریروں میں سب سے بلند تحریر مسلمانوں کے خلیفہ علی کی ہے۔ اب بچہ نعرہ لگا رہا ہے تاکہ جوانوں کو تھوڑا خیال آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
ایک ایسے فقیر کے 4 مصرے ہیں جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا. ہاں مصرے دیکھیے آپ، دوبارہ پڑھو گے؟ کہاں گئے یہ؟ دوبارہ پڑھو. یہ ایک ایسے فقیر کے 4 مصرے ہیں جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، مگر وہ آسمانوں پر یا علی لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی یہ عطا ہے، یہ عطا. بات تھوڑی سی آگے جائے. جو حاکم ہے وہ زاہد نہیں ہے، جو زاہد ہے وہ حاکم نہیں ہے، مگر علی زاہد بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں. اسی طرح عزیزان گرامی، جو شجاع ہے وہ سخی نہیں ہے، جو سخی ہے وہ شجاع نہیں ہے. اس لیے کہ جب میدان میں کوئی اتر جائے تو شجاعت کا مظاہرہ ہے، اس وقت میں وہ شجاع بنے گا یا سخی؟ علی بن ابی طالب میدان میں سخی بھی ہیں، شجاع بھی ہیں. جب علی کے دشمن کی تلوار ٹوٹ جائے تو علی تو نہتے پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں ہیں. میرے مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، گھوڑا موڑ کے جانے لگے تو ایک مرتبہ اس کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. علی نے پھر رخ موڑا اور اپنی تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی. فضا میں اڑتی ہوئی تلوار کو اس نے جھپٹا اور آگے بڑھتے ہوئے، تلوار تانتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے علی کے قریب آ کر، مگر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جب مولا علی کی ہی تلوار لے کر وہ مولا علی کے قریب آ رہا تھا نا، تو علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا. ایک مرتبہ مولا علی کے قریب آ کے کہتا ہے، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ مولا مسکرائے، مولا نے فرمایا، پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا. علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. ایک ایک ہی وقت میں، جی حضور، جامع الاضداد ذات مولا علی کی ذات. تھوڑی سی بات آگے جائے. جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے نا، اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. کبھی ہاتھ ملائیے. نرم پوروے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رائٹنگ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی. جو لوہا اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ سخت ہوتا ہے، جو قلم اچھا چلاتا ہے اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے. علی علی ہیں بھائی. قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ، تلوار چلائیں تو ذوالفقار. 1.5 گھنٹے کے فاصلے پہ لاہور شہر، 1.5 گھنٹہ ہے نا جی. وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب نبی نے کاغذ اور قلم مانگا تھا تو کاغذ اور قلم تو علی کے پاس ہوتا تھا. شیعوں کی ناراضگی کہیں اور کیوں ہے؟ شیعہ کہیں اور ناراض کیوں ہوتے ہیں کہ کاغذ اور قلم نہیں دیا نبی کو؟ تو کاغذ اور قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا. تو ہم نے انہیں 10-12 جواب بھیجے تھے، جن میں سے ایک جواب یہ ہے کہ کاغذ اور قلم علی کے پاس ہوتا تھا تو کسی اور نے جواب کیوں دیا کہ ہمیں قرآن کافی ہے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ قلم جامع الاضداد ذات مولا علی کے ذات. دیکھیے میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، خاص طور پہ جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے.
یہ اگر کوئی ایک جملہ بھی اللہ اپنے پلے سے باندھ کے چلے جائیں، اپنے دامن میں لے کے چلے جائیں، تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ بانیان کی محنت، ذاکرین کی یہ خرچہ کرنا بانیان کا، یہ سب حاصل ہو جائے گا اس کا۔ جی اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، خبردار غرور مت کرنا۔ اور ویسے بھی علی والوں کو غرور جچتا نہیں ہے، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، ماتمیوں کو غرور جچتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم سب یہاں پر امام بارگاہ کے اندر بہت ہی اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں گدے، تکیے اور دبیز نشستوں اور نرم صوفوں کے علاوہ چین نہیں آتا ہوگا۔ اسی جگہ میں دیکھ رہا ہوں بعض جگہ تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، بعض جگہ جیسے بچہ بیٹھا ہے نا ایسے ہی بیٹھا رہے گا، اور جانے کا راستہ بھی نہیں ہے۔ جی بدن کو تکلیف ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جو ذکر ہے نا، یہ روح کی غذا ہے۔ خبردار، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، اللہ، رسول اور اہل بیت کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ، اب یہ جو ہم زمین پر بیٹھ گئے، بہت سارے لوگ حیثیتوں والے لوگ ہیں مگر یہاں پر زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں مشق کروائی جا رہی ہے، ہمیں ممارست کروائی جا رہی ہے، ہمیں تمرین کروائی جا رہی ہے کہ اپنی انا سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ۔ بادشاہ بھائی میرا پرانا جملہ ہے، تکرار کر رہا ہوں، ہم سب امام بارگاہ میں مجلس میں فرش عزا پر جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، گردن ہلا دو بھائی، ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی ہوگا مگر یہاں فقیر حسین ہے۔ باہر نکلے گا تو فیکٹری کا مالک ہے، باہر جائے گا تو ڈائریکٹر صاحب ہیں، باہر جائے گا تو سیکٹری ہیں فلاں وزارت کے، مگر یہاں سب حسین کے فقیر ہیں۔ یہ جو ذات کی نفی ہے، یہ جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانا ہے، یہ فقیروں کا کام ہے۔ اللہ کرے ہم سب پیسے والوں کو اللہ فقیر بنا دے۔ نہیں بولے الہی آمین، نہیں بولا سب نے، الہی آمین نہیں بول رہے بھائی، کیا بات ہے؟ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر محتاج کو نہیں کہتے، فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر تو اپنے مولا پہ توکل بانٹنے والے کو کہتے۔ مجھے فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ملوائیے گا۔ یہ جو چارواہوں پہ کھڑے ہوئے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، ذلیل ہیں۔ فقیر تو ہوتا ہی کچھ اور ہے۔ اور میں ان بچوں جوانوں سے، حیثیت والے بچوں جوانوں سے، جن کے پاس جن کے ماں باپ نے ان کو پیسہ چھوڑا ہے، پیسے والے اور ماں باپ کی اولادوں سے کہہ رہا ہوں، خبردار کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچہ پھٹا ہوا ہو، بٹن اس کے ٹوٹے ہوئے ہوں، چپل دو طرح کے پہنے ہوئے ہو، اس کو ذلیل اور حقیر مت سمجھنا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ توجہ ہے، ان کے تعلقات اللہ سے بڑے گہرے ہوتے ہیں، اللہ جلدی ان کی بات سن بھی لیتا ہے۔ جی جو سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی اللہ جلدی سنتا ہے۔ ایسے ہی ایک فقیر بازار سے گزر رہا تھا، دودھ والے نے آواز لگا کے کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے تو اس کی دکان کو خوب غور سے دیکھا، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے، ہاں یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہے۔ پہلے تو ایک مرتبہ غور سے دیکھا اور پھر کہا پلا دو، تو اسے کٹورا بھر کے دودھ کا دیا۔ دودھ پی کے جو چلا، کٹورا دے کے جو چلا، تو کچھ آگے گیا تو پیر کیچڑ میں گیا، چھینٹیں اڑیں تو دیوار کے کنارے دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سمجھتے ہیں نا آشنا؟ دو آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، تو چھینٹیں جا کے لڑکی کے اوپر لگی، تو اسے تو کوئی برا نہیں لگا، لڑکے نے آگے بڑھ کر بدتمیزی شروع کر دی، دیکھ کر نہیں چلتے ہو، ایسے ہو ویسے ہو، اور غصہ کر کے دو تھپڑ بھی مارے، ایک لات بھی مار دی، اس فقیر کو گرا دیا۔ یہ زمین پہ گرا ہوا ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ تو بھی تو ہے، کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ تو جیسے یہ جملہ کہا نا، وہ لڑکی زمین پر گری، تڑپی اور مر گئی۔ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، اس نے بد دعا دی، عورت مر گئی۔ تو کہنا نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا، دو یاروں کا مسئلہ، ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا۔
تو بھائی ان کے تعلقات، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ان کے تعلقات اللہ سے بہت زیادہ گہرے ہوتے ہیں. یہ جو ہمیں عجز اور خاکساری اور انکساری اور تواضع کی دعوت ہے اور تمرین ہے اور مشق ہے، اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ مجلس. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، مگر بعض بڑے شہروں میں یہ ہو گیا ہے کہ جیسے جیسے پیسہ بڑھتا چلا گیا، ایسے ایسے حلقے سے نکل کر باہر روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے ماتم بھی ہلکا ہو گیا. پہلے جب ان کے پاس پیسہ کم تھا تو حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے. بھائی میں جن کو برا لگ رہا ہے وہ نہ بولے. جی پہلے تو یہ حلقے میں لگ کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے تھے، اور اب جیسے جیسے پیسہ بڑھا تو یہ حلقے سے باہر آ گئے، اور جیسے اور بڑھا تو اور پیچھے چلے گئے. اب یہ دیوار کے کنارے کھڑے ہو کے آہستہ آہستہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. جی اب یہ جب مجلس کرتے ہیں تو پہلے خود فرش بچھاتے تھے، خود دیکھ کے اندر گھوٹا لگاتے تھے، نیاز بناتے تھے، لیکن اب پیسہ بڑھ گیا ہے تو اب انہوں نے نوکر بلانا شروع کر دیے ہیں. اب ان کے گھر کی فرش بھی، مجلس کا فرش بھی نوکر بچھاتے ہیں، اور اب ان کے گھر کی نیاز بھی نوکر پکاتے ہیں. نوکر تو بڑا سیانہ ہے، ان سے پیسے بھی لیتا ہے، حسین سے شاباش بھی لیتا ہے. جی ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. جواب دو بھائی. بے شباب. بلند صلوات. مجھے اندازہ ہے ٹائم بہت ہوتا جا رہا ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. خبردار خبردار میرے بچوں جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں. اپنے اندر سے، اپنے من کی لغت سے ایک جملہ نکال کر پھینک دو، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی تم سے کوئی بات کرے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو تو یہ جملہ مت کہا کرو تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ جو لفظ ہے نا، تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ اپنی لغت سے نکال دو. جو یہ کہتا ہے نا کہ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، اگر آپ سے کوئی کہنا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تو فوراً کہہ دینا تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو. اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو تکبر نہ کرتے. یہ غرور، تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. بھائی بڑی محنت کا جملہ کہہ رہا ہوں حضور، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یعنی آپ کے توسط سے سب کو ہدیہ کر رہا ہوں. بڑی محنت کا جملہ کہہ رہا ہوں. تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو. تکبر کیسے کر رہے ہو بھائی؟ تم جیسے تو 50 ایسے، فلاں جیسے تو 50 دنیا کے اندر موجود ہیں. تکبر وہ کرے. اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. اگر تکبر کا کسی کو حق ہوتا تو وہ محمد اور علی کو ہوتا. حق تھا نبی مکرم کا کہ وہ تکبر کرتے.
ہم اپنے مزاجوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں رائج انداز کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اس کے مطابق حق تھا تو تھا علی کو، مگر جن کو حق تھا وہ انہوں نے تو تکبر نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی غرور نہیں کیا۔ بھئی آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، میں ایک نتیجہ خیز چند جملے کہنے جا رہا ہوں۔ جس جیسا کوئی نہ ہو وہ تکبر کرے، علی یوں تکبر نہیں کریں گے کہ علی جیسے کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں نبی جیسے کو علی کہتے ہیں، اس پوری کائنات میں سیدہ جیسے کو مولا علی کہتے ہیں۔ تکبر کرنے والے کم سے کم 5 وجہ سے تکبر کرتے ہیں۔ خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ نہیں، 5 سبب بنتے ہیں کم سے کم، زیادہ آپ مجھے بتا دیں گے لیکن کم سے کم موٹے موٹے 5 سبب، تکبر کے موٹے موٹے 5 سبب۔ سب سے پہلا ایک سبب، تکبر کیا جاتا ہے زمینداری کی بنیاد پر۔ بھائی ان کی 600 ایکڑ کی زمین ہے، ان کی 1000 ایکڑ زمین ہے، یہ 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں، یہ تکبر ہو، سینہ چوڑا کر کے چل رہے ہیں، پیر پٹک پٹک کے چل رہے ہیں، کبھی ہاریوں کو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں، کبھی اس بنیاد کے اوپر بہت ساری غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تکبر کا ایک سبب زمینداری ہے، تکبر کا ایک سبب زمینداری ہے۔ تکبر کا دوسرا سبب لباس ہے، کپڑے۔ یہ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ بھی مہنگے ہو گئے۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ جی یہ تکبر، کپڑے ٹیڑھے ٹیڑھے، کپڑے ٹیڑھے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، یہ بھی ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہیں۔ جی ان کا چال ایک مرتبہ بدل گئی مہنگے کپڑے پہن کر۔ وہ ہمارے ہاں سندھ کے اندر سب سے مہنگا جو کپڑا ایک زمانے میں ہوتا تھا اسے کہتے تھے بوسکی، کیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے، اذان ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے۔ ہمارے اس امام بارگاہ میں کب ہوگی؟ کتنے بجے؟ اچھا، اذان کے احترام میں رک رہا ہوں۔ تین 40 میں 3:40 میں یہ نقطہ پورا کر دوں۔ تکبر ایک زمین کی بنیاد پر، تکبر ایک لباس کی بنیاد پر، تکبر ایک غذا کی بنیاد پر، توجہ، تکبر ایک غذا کی بنیاد پر، تکبر ایک سواری کی بنیاد پر۔ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر، اونچی سواری پر بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تکبر ایک مکان کی بنیاد پر۔ اب میرے ساتھ ذرا دہرائیے 5 چیزیں۔ زمین کی بنیاد پر، آئیے میرے بھائی تشریف لے آئیں۔ تکبر ایک زمین کی بنیاد پر، تکبر لباس کی بنیاد پر، تکبر غذا کی بنیاد پر، تکبر، بھائی کہاں ہو؟ تکبر ایک سواری اور گاڑی کی بنیاد پر، تکبر مکان کی بنیاد پر۔ وہ علی زمین کی بنیاد پہ تکبر کیوں کرے کہ جو خود بو تو راب ہو؟ وہ علی لباس کی بنیاد پہ تکبر کیوں کرے جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہو؟ وہ علی سواری کی بنیاد پہ تکبر کیوں کرے گا جو دوش نبی کا سوار ہو؟ وہ علی ابن ابی طالب، اللہ اکبر، غذا کی بنیاد پہ تکبر کیوں کرے گا جس کی غذا لعاب مصطفیٰ ہو؟ وہ علی ابن ابی طالب مکان کی بنیاد پہ تکبر کیوں کرے گا جو کعبے میں دنیا میں آیا؟ اگر تکبر کرنا تھا تو ایسے لوگوں کو کرنا تھا۔ اگر تکبر کا حق تھا تو وہ نبی اور علی کا حق تھا۔ علی والے تکبر نہیں کرتے، نبی والے تکبر نہیں کرتے۔ خبردار، تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو کسی کو پریشان دیکھ کر خوشی میں مبتلا کرتی ہے، اور حسین والے تو کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔
جب جناب زینب نے بی بی سکینہ سے پوچھا سکینہ تم کہاں لیٹی ہو؟ شام غریبہ میں جو بچی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچی نا جناب زینب، تو کیا دیکھا ایک نشیب میں ایک لاشے کے قریب، جس لاشے پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، نیزے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی ہوئی ہیں، اس لاشے کے قریب جناب سکینہ سو رہی ہیں۔ تو قریب جا کر بچی کو پیار کیا اور کہا سکینہ کہاں سو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی میں بابا کو پکار رہی تھی بابا مجھے بچاؤ، تو اسی لاشے سے آواز آئی سکینہ میرے قریب آ جاؤ۔ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ جناب زینب نے فرمایا سکینہ تمہارے بابا نے اور کیا کہا؟ کہ بابا نے کہا میرے شیعوں کو جا کے سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد رکھیں۔ عزادارو، اہل بیت کے اوپر رونے والا، حسین مولا پہ رونے والا اسیروں کا تماشا نہیں دیکھتا، کسی کو پریشان دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ علامت ہے عزاداروں کی کہ کسی کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں صرف آپ سے چاہتا ہوں کہ 2 لمحے میرے ساتھ اور رہیے۔ حسین صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے رہے، سارے لاشیں نبی زادے نے خود اٹھائے ہیں، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی کو اٹھانے نہیں دیے۔ جب کوئی بڑھ کر کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے تو فرماتے تھے میرا مہمان ہے۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ جب حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا اٹھایا نا امام نے، تو امام سے فرمایا حضرت حر نے کہ یہ آپ کا غلام زادہ ہے، تو فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ سلام ہو حسین ابن علی پر۔ جب لاشا علی اکبر کا اٹھا رہے تھے نا تو کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کے کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزاداروں، مجلسی لوگ ہیں، عزادار لوگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی ذاکر اہل بیت تشریف فرما ہیں۔ میں خود پریشان تھا اس بات کے اوپر جب یہ روایت میں پڑھتا تھا کہ امام حسین نے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ ائمہ معصومین سے تو ترک اولا بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا مسئلہ جب حل ہوا کہ جب علامہ نقل صاحب نے یہ مصائب پڑھے کہ جب حسین لاشا اٹھانے لگے نا تو برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی، اور وہ بی بی جناب زینب تھی۔ سلام کر کے کہنے لگی بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔ کربلا کے میدان میں واحد شہید ہے جس کا لاشا جناب زینب نے اٹھایا ہے۔ بہت گریہ ہو گیا، مصائب ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ مجھے 2 جملے اور کہنے دیجئے۔ سلام ہو حسین ابن علی پر جنہوں نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا، تھکے نہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، جن کے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ جب حسین کا ذکر ہو تو ایسے رویا کرو جیسے تمہارے گھر میں کوئی جوان کی میت اٹھ رہی ہے۔ پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے۔ دوسرے لاشے کا نام سنیں گے وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے وہ عباس علمدار کا لاشا ہے۔ چوتھے لاشے کا نام سنیں گے وہ لاشا بہت چھوٹا تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے حصے کا خطاب مکمل ہو گیا مگر ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ کوئی 3-4 سال پہلے ایک محرم کی 6 تاریخ کو ایک جوان میرے پاس آیا، 6 محرم تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا ہوں۔ میں نے اپنی بڑی بہن باجی سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی تخت پہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نماز مکمل کر کے فوراً آواز دے کر کہا بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے لوگ ہو نا، ہم بڑے بوڑھوں کی باتیں تم مانتے نہیں ہو، جا کے مولانا سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا۔ تو مولانا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں آج 6 محرم میں مچھلی کھا لوں؟ وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر اما ترونا کیف یتلذا،
دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب